تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں کے اندر اس رات کو تقسیم کرتا ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے شب برات کے حوالے سے مختلف صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے معمولات، یعنی جب شب برات ہوتی، 15 شعبان کی رات ہوتی، تو صحابہ اکرام کا معمول جو ہے وہ کیا ہوتا، تاکہ ان کے معمولات جو ہیں ان کے اوپر ہم بھی عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ جو ہے یہ ان 4 راتوں میں اپنے دنیاوی سارے کے سارے معاملات کو ایک طرف رکھ کے ان سے فراغت حاصل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 4 راتیں کون کون سی ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، اور یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات اور 15 شعبان کی رات، یعنی جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، شب توبہ جو ہے، شب بارات جو ہے 15 شعبان کی رات، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ باقی دنیاوی معاملات سے فراغت حاصل کر کے یاد الہی کے اندر ان راتوں کو اپنے آپ کو تم مصروف کر لو، یعنی اتنی یہ اہم اور بابرکت راتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ندا کرنے والا ندا دے کر کہتا ہے، کوئی ہے جو گناہوں سے مغفرت طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے ایسا سائل جو مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ اور اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو عطا نہیں کرتا جو زانیہ ہو یا مشرک ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تو اس رات پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے آ جا، میں تمہیں عطا فرماؤں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بہقی میں بھی ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب شعب الایمان کی ایک اور روایت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اس رات رحمت خداوندی یہ آسمان پر جلوہ افروز ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہر شخص کو بخش دیتا ہے، فرمایا سوائے مشرک کے اور جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ صاف کیسے کرنا ہے؟ ذکر الہی کر کے، استغفار کر کے، درود شریف پڑھ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ کلمات بار بار ادا کیے، تو امت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کیا کرے۔ اللہ رب العزت دل کی مائل کو بھی ختم کر دیتا ہے اور رزق کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا ہوتا 15 شعبان کی رات۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 شعبان کی رات اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اس رات کو کس طریقے کے ساتھ گزارتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں کے اندر اس رات کو تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا ایک حصہ اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں، اور رات کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتا ہوں، اور رات کے تیسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا اگر کوئی یہ عمل کرے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے
15 شعبان کی رات کو زندہ کیا عبادت کر کے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو مقربین کے اندر لکھ دیتا ہے۔ یعنی اس شخص کا بھی یہ اعزاز ہے کہ مالک اس کو بھی کتنا نوازتا ہے۔